میں ایڈونچر کرنے کے لیے دبئی گئی تھی کیونکہ میں ایک آزاد پسند اور آزاد سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ مجھے گھومنا تھا، دنیا دیکھنی تھی، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ لیکن ایک ٹیکسی ڈرائیور نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میری دنیا اجاڑ کر رکھ دی، کیونکہ اس نے ٹیکسی میں میرے ساتھ ساری رات۔ میں ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، لیکن اب میں یہاں کے ماحول میں تنگ آ چکی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ پر بہت زیادہ پابندیاں لگا رہے تھے، جس کے باعث اب میں ان لوگوں سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ میری بس ہو گئی تھی، میں مزید ان کی پابندیوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ مسلسل مجھے ذہنی مریض بناتے جا رہے تھے۔ ہر وقت کی پابندیاں میرے سامنے تھیں اور میرے حالات خراب کر چکی تھی۔ ان دونوں کا ایک پسندیدہ مکالمہ بن چکا تھا، یہ کہنا کہ یہاں نہیں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ہر بات پر روک ٹوک۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں یا اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں بہت پریشان تھی۔ شروع میں تو مجھے ان سب چیزوں کی عادت تھی، لیکن جیسے جیسے میں باہر کی دنیا میں جانے لگی تھی، ویسے ویسے میرا دل اور ان لوگوں کی جانب سے خراب ہوتا گیا۔ مجھے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں گھر میں ہی نہیں، کسی پنجرے میں قید ہوں، کیونکہ ہر چیز پر روک ٹوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ بیٹیوں کو ایسی اجازت کیوں نہیں دیتے جو بیٹوں کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے بڑوں کے سامنے کوئی بات بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب میں یہ سب دیکھ دیکھ کر مریض ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر یہ تمام باتیں کھا رہی تھیں۔ مجھے شوق تھا کہ میں اپنی خوشگوار طریقے سے زندگی گزاروں، جس میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں۔ میری ماں نے میرے لیے پہلے ہی پاسپورٹ بنوایا ہوا تھا۔ مجھے بس ویزا اور ٹکٹ کی ضرورت تھی، جس کے بعد میں آرام سے دبئی شفٹ ہو سکتی تھی۔ میں اندر ہی اندر یہ کام کرنا شروع کر دیا اور جد و جہد میں لگ گئی اور اپنی دوست کی مدد سے ویزا لگوا لیا۔ جس دن جانا تھا اس دن یہ میرا ٹکٹ کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ میں سوچے بغیر سمجھے بغیر کسی بھی پرواہ کیے بغیر دبئی کے لیے نکل پڑی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کا ذرا برابر بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ ان کی تنازعات، گفتگو اور بے جا روک ٹوک سے میں نے اپنے سوچا کے پلان کو ترتیب دیتے ہوئے دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میں زندگی میں کبھی جہاز میں نہیں بیٹھی تھی، جس کے باعث مجھے بہت خوف آ رہا تھا اور اکیلے جانا میرے لیے بڑا ہی رسک تھا۔ لیکن مجھے صرف ایک بار ہی بہادر بننا تھا اور سب کچھ مجھے حاصل ہونا تھا۔ یہی سوچ کر میں خود کو تیار کیا اور رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ان سب چیزوں میں میری دوست مریم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں یہ قدم کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں اٹھا پاتی۔ میں جیسے ہی جہاز سے اتری تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا۔ چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن ساری جگہ ہی میرے لیے انجان تھی۔ کسی بھی چیز سے مجھے آشنائی نہیں۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے قدم اٹھا لیے۔ مجھے اب اس پر قائم و دائم رہنا تھا۔ دھن دولت سے تو اللہ نے ہمیں بہت نوازا تھا، جس کے باعث میرے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ میں کسی بھی ہوٹل میں جا کے آرام سے رہ سکتی تھی، لیکن مجھے اکیلے جانے میں بہت خوف آ رہا تھا۔ انجان شہر تھا، اسی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھی، اپنی باتوں کے ذریعے خود کو مجبور کیا۔ جب میں پاکستان سے اکیلی آ سکتی ہوں تو اکیلے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے کیے ہوئے فیصلے پر پورا کرنے کا سوچا اور ایک ہوٹل کی جانب بڑی۔ شاندار تھا۔ میں نے ایک کمرہ بک کروایا اور رات اسی میں بسر کی اور تانے بانے جوڑنے لگی کہ مجھے اگلے دن کیا کرنا ہے۔ میں دبئی تو پہنچ چکی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کروں۔ اس بات نے مجھے پوری رات سونے نہیں دیا۔ دیکھتے دیکھتے سورج طلوع ہو گیا، پھر سورج
آفتاب کے بعد جیسے ہی باہر نکلی مجھے بہت سارے لوگ نظر آئے، کچھ عربی لباس میں تھے، کچھ انڈین لباس میں تھے، مجھے سب اچھا لگ رہا تھا۔ سب سے زیادہ مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی تھی کہ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا یہاں نہیں تھا۔ مجھے آزادی کا احساس ہو رہا تھا اور بہت خوشی ہو رہی تھی۔ یہاں کے لوگ اور یہاں کے رہن سہن، ماحول، سب کچھ مجھے پسند آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ پاکستان جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ میں مگن تھے، کسی نے کیا پہنا ہوا تھا، کسی نے کیا اوڑھا ہوا تھا، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا، کون کسی طریقے میں مگن تھا، سب اپنی زندگی میں مگن تھے، اور میں سب یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے۔ جس طریقے سے میں رہنا چاہتی ہوں ویسے رہوں۔ مجھے یہاں کی ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے میری نظر سامنے پڑی، میں نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ اب میں کہیں گھومنے جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں آگے چل پڑی۔ میرے سامنے ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں کچھ شیطانی سا چل رہا تھا۔ پہل تو میں نے یہ سوچا تھا کہ دبئی تو دیکھوں گی اور گھوموں گی، لیکن جیسے ہی سامنے ٹیکسی اور اس ڈرائیور کو دیکھا، میرے دماغ میں یکدم شیطانی سا گھومنے لگا۔ میں نے سوچا کر آئی تھی، میں وہ پہلے دن ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور یہی سوچ کر میں ٹیکسی بک کروا لی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دبئی کو تھوڑا بہت گھوما۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میری نگاہیں اس پر ہیں، اس وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور بھی شیشے کی مدد سے مجھے میری طرف متوجہ تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ہی گھور رہا ہے۔ میرے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی تھیں۔ میں نے سوچا میں کیسے کروں گی۔ میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں ایک شاطر لڑکی ہوں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں جیسے جیسے اس سے باتیں کرتی، وہ بھی مجھ سے کھلتا گیا۔ جیسے میں نے اسے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ کام کرنا چاہتی ہوں، ایک دم گھبرا کر اس نے گاڑی کی بریک لگائی اور میری جانب حیران کن نظروں سے دیکھا۔ وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر تھم سا گیا۔ پہل تو وہ سمجھا شاید کسی چیز کا مذاق کر رہی ہوں، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ میں کوئی مذاق نہیں بلکہ سچ بول رہی ہوں۔ اس ڈرائیور نے مجھ سے کہا، میڈم آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ میرے ساتھ وہ کام کرنا چاہتی ہیں؟ تو میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے ٹیکسی ڈرائیور، میں کرنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ میں یہ سب کچھ سوچ کر پاکستان نہیں آئی تھی کہ میں پہلے ہی دن یہ سب کچھ کروں گی، وہ بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور سے۔ میں سب چیزیں الگ انداز میں کرنا چاہتی تھی کہ میں پہلے دن ہی یہ سب کچھ کروں گی، وہ بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور سے۔ وہ اس قدر حیران ہو گیا تھا۔ ٹیکسی میں ایسا محسوس ہوتا تھا صرف میں ہی سانس لے رہی ہوں، اس کی سانس تو آ ہی نہیں رہی تھی، رک سی گئی تھی۔ آپ پاکستان سے آئی ہیں اور آپ اتنی پردہ دار ہیں تو آپ یہ کام کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں یہی کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ دو گے؟ جیسے اس نے میرا جواب سنا میرے تو آستان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی میں اس زندگی سے بالکل خوش نہیں تھی۔ میری زندگی بہت تلخ تھی۔ میرا باپ کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے تھے۔ مذہبی ماحول تھا گھر کا جس کے بعد ہر چیز پر پابندی، دوپٹہ ہر ٹائم اوڑھ کر رکھنا، ایسا لگتا تھا میرے سر پر ہر وقت دوپٹہ ہوتا، روک ٹوک ہوتی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ مجھے بھی سہیلیاں ہوں جن سے آپس میں بات کر سکوں۔ میرے پاس موبائل بھی اس ٹائم نہیں تھا، لیکن میری ماں کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ جس سے بھی دوستی کرتی وہ اسے برا کہتی۔ میں یہاں جہاں مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی، میں نے وہی چپ کر ایک دوست بنا لی تھی اور اپنی ماں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی، جس کے باعث وہ اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ میری دوست کا نام مریم تھا۔ وہ ایک کھلے دماغ کی تھی، اس کی باتوں میں
اور میری باتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، کیونکہ اس کے گھر والے اسے ہر چیز کی اجازت دیتے تھے اور میں ہمیشہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی اور میں اس سے حسد کرنے لگی تھی۔ مجھے جلن ہونے لگی تھی کیونکہ وہ سب کچھ کر لیتی تھی اور میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ پہل تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں اپنی فیملی کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکی تھی، جیسے ان لوگوں کو پسند تھا بالکل ویسا ہی تھی جیسے میری دوستی مریم کے ساتھ ہوئی۔ میں سب کچھ بھولتی جا رہی تھی۔ مریم نے مجھے الگ دنیا سے روشناس کروایا اور اس دنیا کی رنگینیوں میں بھی کھونے لگی اور اپنی دنیا بالکل بھول چکی تھی۔ اس نے مجھے جینا کا نام بتایا اور میرے ماں باپ جو تھے وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ گھٹ گھٹ کر زندگی جینے پر آمادہ کر دیا تھا انہوں نے۔ میں مانتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا، لیکن ان کی بے جا روک ٹوک نے مجھے باغی بنا دیا تھا۔ وہ سب میرے بھلے کے لیے کرتے تھے، لیکن مجھے بالکل بھی پسند ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ میرے بہن بھائی بھی ان لوگوں سے بدظن ہو چکے تھے۔ بس ایسا ماحول ہونے کے باوجود بھی لوگ آزاد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی چیز کی اجازت نہیں تھی۔ ہم چھت پر بھی نہیں جا سکتے تھے، بالکل الگ تھلگ دنیا سے۔ پتہ نہیں ہم کسی دنیا میں رہتے تھے۔ ہمارے ابا نے ہمیں بالکل بھی دنیاوی تعلیم نہیں دی ملتی، ہم نے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ میری دوست مریم نے مجھے جس دنیا سے روشناس کروایا تھا، جس نے مجھے خوشیوں بھری زندگی دکھائی تھی، جس میں صرف اور صرف سکون ہی سکون تھا۔ میں جانتی تھی کہ مریم میرے لیے اچھی دوست ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے آزادی دلوائی تھی۔ جب میری شادی ہوگی اور میں یہاں سے رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، لیکن میں جانتی تھی میرے ابا اپنی ہی جیسے کسی مذہبی گھرانے میں میری شادی کروائیں گے۔ وہ بھی پردے کے پابند ہوں گے اور شاید میں اس سے بدتر زندگی سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابا کہیں میرے کسی گھرانے میں رشتہ طے کرتے، یہاں سے مجھے بہت دور جانا تھا، اتنا دور کہ جہاں پر مجھ تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ جب مریم نے میرے دماغ کو صاف کیا تھا، جس نے مجھے بتایا کہ دنیا گھر میں قید ہونے کا نام نہیں ہے، دنیا دیکھنے کا نام ہے۔ اب تم تو دبئی جاؤ گے، وہاں جا کر نئے ایڈونچر کرو گے۔ سب سے پہلے ایڈونچر خطرناک تھا، جس کے بارے میں اب میں سوچتی ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، دبئی چلی جاؤں گی اور اپنی اس فیصلے پر قائم و دائم رہی۔ میں نے اس دن مریم سے اپنا ویزا کی بات کی اور دبئی چلی گئی تھی۔ میں نے بہت سارے پیسے اپنے بیگ میں رکھے اور گھر سے نکل وہاں جا کر ایک امیر کلاس بسر کی۔ اب مجھے اگلے دن کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، نہ کچھ ہی وقت مریم کو بھی دبئی آنا تھا۔ ہم دونوں نے ساتھ مل کر ایڈونچر تھا جو ایڈونچر ٹیکسی کے اندر ہوا تھا۔ میں جیسے ہی ٹیکسی اندر بیٹھی، میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کی جانب دیکھتے ہوئے سامنے سے پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ شراب پی سکتا ہے، میرے ساتھ کلبنگ کر سکتا ہے، میرے ساتھ ڈانس کر سکتا ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور حیران ہو گیا تھا اور پریشان بھی۔ وہ صدمے کی حالت میں آ گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ تو مجھے پردہ دار لڑکی لگتی ہیں، کیا آپ یہ سب کریں گی؟ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ سب کروں گی، تم میرے ساتھ دو گے؟ اور بتاؤ۔ جیسے اس نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تو میرے آستان خطا ہو گئے تھے۔ میں تو صرف ایڈونچر کرنے جا رہی تھی، لیکن وہ تو بہت آگے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے ہوس فاختہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے کہا، گاڑی روکو، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ گاڑی کو تیز تیز چلانے لگا، اتنی تیز کہ سیٹ بیلٹ لگانے کے باوجود میں بری طرح ہل رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار اس حد تک تیز تھی کہ شاید موقع کی تلاش میں تھا، اور یہی موقع میں نے خود اپنے ہاتھ سے ہی اسے میسر کیا تھا۔ میں اس سے بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس انسان نے تو میری آنکھیں ماتھے پر اٹھا کر آسمان پر رکھ لی تھی۔ اب تو وہ گاڑی چلانے میں دھت تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنی مشن میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ وہ یہ ایڈونچر تو میرے گلے پڑنے والا تھا۔ میں گھر سے بدظن ہو کر آئی تھی۔ مجھے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں گلی کے کونے پر جا سکوں، اور اندر ہی اندر فیصلے پر پچھتانے لگی، سوچنے لگی، مجھ سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو ایک
حافظ قرآن لڑکی ہوں، میری تربیت بھی دینی اصولوں پر ہوئی تھی، میں قرآن پاک کے احکامات کو اچھی طرح سے جانتی تھی، کیونکہ میں نے تو ایک حرف اپنے دل میں اتارا تھا، تو میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو ڈرائیور لینے جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو زنا کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں اور مجھے ایسا ہی اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں کسی بھی طور پر اس کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کو اور مجھ کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دل میں ایک دم اللہ کا خوف طاری ہو چکا تھا، میں رونے لگی۔ میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت رکنے کے قابل نہیں تھا۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اللہ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی بس یہی کہتی جا رہی تھی کہ مانا کہ میں بیوقوف تھی، نادان تھی، مجھے آزادی چاہیے تھی، لیکن میں اس قسم کے گناہ نہیں کر سکتی۔ میں بس ایک بار چاہتی تھی کہ ایڈونچر کرنا چاہتی تھی، اس لیے، لیکن میں کبھی بھی گناہ کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ، تو نے میرے دل میں اپنا کلام ڈالا ہے، تو میرے جسم کو بھی گندا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ، کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے، یہاں کے رستوں سے انجان ہوں، کوئی بھی یہاں جاننے والا نہیں ہے۔ میں تیرے در پر توبہ کرتی ہوں، میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گی، بس تو میرا پردہ رکھ لے، میری عزت کی حفاظت فرما۔ میری کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی، شاید میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ ایک فیملی وہاں جیسے جا رہی تھی، انہوں نے مجھے روتے چلاتے مدد کے لیے پکارتے دیکھا اور سن لیا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو خبر کر دی، ٹیکسی کا نمبر بتایا، وہ جگہ بتائی جہاں ٹیکسی تھی۔ پولیس وہاں پہنچی، اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس میں سے ایک افسر جو تھا وہ پاکستانی لڑکا تھا، اس نے مجھ سے اردو میں بات کی اور پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ آدمی تم کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اس سے پاکستانی افسر کو سب سچ بتا دیا۔ میری باتیں سن کر وہ حیران رہ گیا اور مجھے کہنے لگا، تم پاگل ہو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر آ گئی ہو، جہاں کے لوگوں کو تم نہیں جانتی، انجان راستے ہیں، چند گھنٹے مشکل سے گزرے ہوں گے اور تم ایڈونچر کرنے بیٹھ گئی ہو۔ تم بہت بھولی ہو، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے کبھی تمہیں باہر کی ہوا نہیں لگنے دی تھی، ہمیشہ گھر میں ہی قید رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اگر مزید تم کچھ دیر روکی تو واپس جانے کے قابل ہی نہیں رہو گی اور ہمیشہ پچھتاوا تمہارا مقدر میں رہے گا۔ تم حافظ قرآن تھی، شاید اس لیے اللہ نے تمہاری حفاظت کیا، لیکن اس بات کو تم سبق سمجھو، پہلے دن تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو آگے کی زندگی میں کیا ہوگا؟ ایڈونچر کے راستے میں بھٹکتی رہی تو انجان شاید ایسے بھی برا ہو۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اپنی حفظ کا نشانہ بنا کر آخر میں مار ڈالتے ہیں۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میں زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ ایسا نقشہ کھینچا کہ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت میں نے اپنے باپ کو فون ملایا، اس کو ساری حقیقت بتائی کہ ان کی پابندیوں سے تنگ آ کر دبئی آ گئی تھی۔ میرے گھر والے پریشان تھے، امی مجھ سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی پلیز واپس آ جاؤ، ابا نے کہا کہ ہم تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے اور عزت کو تم نے محفوظ رکھا، کیونکہ تمہارے دل میں قرآن محفوظ ہے، اور جس کے دل میں قرآن محفوظ، اللہ اس کے جسم کو بھی گندگی سے دور رکھتا ہے۔ میں اپنے ابا کی باتیں سن کر کچھ زیادہ ریلیکس ہو گئی۔ مریم بھی آ گئی تھی، میرا دل اس کی طرف دیکھنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ مریم کا لباس بہت نامناسب تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے کہا یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اس کے ساتھ آئی ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ اس کو شیئر کر سکتی ہو۔ مریم کی بات پر وہ لڑکا عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، مجھے سب سے الجھن ہو رہی تھی۔ مریم اس لڑکے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ رہی تھی، یہ دیکھ کر میں حیران تھی۔ ہاں، میں پابندیوں سے تنگ تھی، آزادی سے گھومنا چاہتی تھی، ایسا کرنا میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی مجھ پر سختی نہ کرے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی سختیاں بے جا فضول لگتی تھیں، لیکن اب جب میں یہاں اکیلے دبئی آ گئی تو پل پل مجھے ایسے لوگ مل رہے تھے جن کو دیکھ کر حیرت زدہ کبھی اپنے گھر کی چار دیواری سے نہیں نکلی تھی، لیکن یہاں کے بدمست
دنیا اور بے فضول دنیا کو دیکھ کر میں نے اللہ سے توبہ کی تھی۔ مریم نے میرا ایسا برین واش کیا تھا کہ اکیلے تنہا دوسرے ملاقات کی۔ اب پتہ چلا کہ والدین کیوں اکیلے نہیں آنے دیتے تھے۔ اپنی ٹکٹ کٹوا کر واپس آ گئی تھی۔ میں نے 20 سالوں میں جو سیکھا تھا وہ میں ایک دن میں سیکھ گئی تھی۔ میں چپ چاپ گھر آئی تو میرے گھر والوں نے مجھے دل سے قبول کیا۔ میرے باپ نے بیٹھ کر مجھ سے سمجھایا کہ وہ پابندیاں کیوں لگاتے تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے آنے اور جانے کا کسی کو بھی علم نہیں ہوا تھا، اس لیے بات گھر میں رہ گئی تھی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری عزت کی حفاظت کی اور مجھے عقل آ گئی تھی، ورنہ میں جس جگہ پر آ گئی تھی وہاں پر جگہ جگہ بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے تھے اور وہ عیش پسند دبئی کی دنیا میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ ویڈیو اچھی لگی چینل سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔